يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرم تعمیل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 46 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ واو ربع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا باب حروف جر 46واں سبق ہے، واو ربع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو یہ حرف قسم ہے اور قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. آج کے سبق میں ہم اسی واو کا دوسرا حکم پڑھیں گے کہ کبھی کبھی جو واو ہے یہ ربع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب ربع کے بارے میں جو تفصیل ہوگی وہ ساری تفصیل یہاں پر بھی اپلائی ہوگی کہ ربع کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ربع قلت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب واو ربع کے معنی میں استعمال ہوگا اس کو دوسرے لفظوں میں واو ربع بھی کہتے ہیں. تو جب یہ واو ربع کے معنی میں استعمال ہوگا تو پھر یہ قسم کے لیے نہیں آئے گا بلکہ یہ قلت بتانے کے لیے آئے گا. اور جو شرطیں آپ نے ربع کے اندر پڑھی تھی وہ ساری کی ساری شرطیں اسی کے اوپر بھی لاگو ہوں گی. وہ شرطیں کون سی تھی کہ جو ربع کا حرف جر کا مجرور ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے، موصوف ہونا چاہیے اور جار مجرور مل کر پھر یہ فعل ماضی کے متعلق ہونا چاہیے. یہ ساری کی ساری شرطیں پھر واو کے اوپر بھی لگیں گی، لیکن صرف اس صورت میں جب واو ربع کے معنی کے اندر استعمال ہوگی. مثال سے ہم بات کو سمجھ لیتے ہیں. مثال اس کی یہ ہے وَعَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ. اب یہ جو واو ہے یہ واو ربع کے معنی میں ہے. اب یہ ربع کے معنی میں ہے تو پہلی شرط یہ تھی کہ اس کا جو مجرور ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے اور عالم دیکھیں آپ نکرہ ہے. دوسری شرط یہ تھی کہ یہ موصوف ہونا چاہیے اور یہاں پر یہ یعمل بعلمہ یہ اسی موصوف کی صفت بن رہی ہے. دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے. اور تیسری شرط یہ تھی کہ فعل ماضی کے متعلق ہونا چاہیے. تو فعل ماضی کے متعلق بھی ہے یہاں پہ کہ یہاں پر بھی آپ لقیتو محذوف نکال لیں گے، اس کے یہ متعلق ہو جائے گا. البتہ یہاں پر لقیتو فعل کے اندر لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر ہم ترکیب کر لیں گے. وقت تکونو کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی وہ جو واو ہے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ربع کے معنی میں. جیسے وَعَامِلٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ بہت کم عالم ہیں يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتے ہیں. لَقِيتُهُ جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے. اے رُبَّ عَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ لَقِيتُهُ بہت کم عالم ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے. اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. واو حرف عطف ہے، قد تکون فعل ناقص ہے، ہی ضمیر اس کا اسم ہے، با حرف جر معنی مضاف، ربع مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ثابتۃ کے متعلق کر کے پھر آپ نے اس کو تکونو کی خبر بنا دینا ہے اور تکونو فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آگے مثال کی ترکیب دیکھ لیں. نحو یہ مضاف، واو ربع کے معنی میں ہے اور عالم یہ موصوف، یعمل فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، با حرف جر، علم مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یعمل فعل کے متعلق، یعمل فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عالم موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر واو جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ لقیتو فعل کے متعلق. لقیتو فعل کے متعلق، لقیتو فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا مفسر. ای حرف تفسیر ہے. پھر آگے دیکھ لیں ربع حرف جر، عالم دوبارہ ویسے ہی موصوف ہے، یعملو یہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، با حرف جر، علم مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یعملو فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق مل کر پھر یہ عالم موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر ربع جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہاں پہ دوبارہ اب لقیتو فعل محذوف نکال لیں. لقیتو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، مفسر اپنے مفسر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر نحو مضاف الیہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا.